جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, لیکن انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں. لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, آپ کے جذبات نہیں جاتے. جہاں تک یہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے, یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی, آلموسٹ 50 منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی. اس سے پہلے بھی جو سب سے پازیٹو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سب سے پازیٹو چیز تھی. دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی, بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد, وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ, یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا. 50 منٹ کی تقریر میں جو آخری 15-20 منٹ ہے نا, وہ اصل میں روح ہے اس کی. اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گاڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے 2 لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے. نمبر 1 طیب اردگان کے بارے میں, حافظہ اللہ تعالی, اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی, علماء سے معذرت کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائیاں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. اب پرائم منسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دی ہے یہودیوں کا ذکر کر کے, ورنہ کرسچنز کا بھی ہو سکتا تھا, تاکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اسی لیے اس نے یہودیوں کا نام لیا ہے, ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا, کرسچنز کا نام لینا چاہیے تھا. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں. تو لیکن اب بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی. داؤد سے عمران خان کم تقریر کرے پا امریکہ کی, نو آگا تقریر دیر خ کرے زمنگ یا آگا سر امرستا یا نشتا یا شتے آگا زان لے ہو خبر ہے. وہ تقریر خ کرے اسلام دا مدافعات دا پارے سے خبر کری. زماز لگواڑی چھ زو ماغتا دا دیس ڈاڈ ورکم چھ مو والا دا سی او تبکی ورکو چکتا دا دین خدمت کے دا قرآن سنت خدمت کے من بتا سر اولاریو. و دانا چھ من با سیاسی اتحادو نکو, و سڑک میدادی چھ او تبکی لگا سڑے چالا پا ملا ڈبور کے وی شابہ سے بادرہ شابہ سے نرہ. نو زمان پا سڑک دادی نور دے رہا ہے کہ مرگری شتے نا خو تاسو میں مرگری ہے, نو زستاسو نا اجازت گوارم چھدا بخیو کا بخانی خبئی. تو ڈرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتھا چومو, جس نے اتنی بڑی, تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا, اس نے مسلمانوں